نسبت غیرت نام کی تو تمہارے خمیر میں رتی بھی نظر نہیں آتی، پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں، یہ عشق ہے؟ ایک طرف نالینڈ کو اٹھا کر ماتھے پر لگاتے ہو اور والدین کے بارے میں تمہارے مزاج بگڑ جاتے ہیں، معاویہ کا عرس بناتے ہو، والدین مصطفیٰ کا عرس نہیں مناتے ہو، بے شرمو کچھ تو غیرت کرو یار۔ یہ اہل سنت کا مولوی ہے اور یہ اشاروں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اہل سنت کا مولوی ہے، اس کی تو ہم آگے جا کے ویڈیو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو مین ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اہل سنت کی کتب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں، کہ یہ ہمارے نزدیک شیعہ کے نزدیک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے کہ ان کے ماں باپ کو کافر کہا جائے یا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ ایک عام انسان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کوئی عام انسان ہو اس کو بندہ کہے کہ یار تمہارے تو ماں باپ ہی جو ہے وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو تم کس بات سے یہ بات کر رہے ہو اسلام کی بات؟ تو تمہارے تو خمیر ہی، تمہارا تو بیک گراؤنڈ میں ہی لوگ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ وہ عام انسان بڑا عجیب محسوس، شرمندگی محسوس کرے گا۔ تو یہ شروع میں جو ویڈیو کے مولوی نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے، تو آئیے علی یاری صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اسی مولوی صاحب کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ عقیدۃ الموحدین ہے کتاب، اچھا اس میں ایک کتاب چھپا ہے، اس میں جو رسالہ 17 ہے، ادلۃ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لملا علی القاری۔ آپ کا جو امام ابو حنیفہ ہے اس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین میں کیا ہے، اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں کون؟ ملا علی قاری۔ ملا علی قاری ہروی مکی حنفی، یہ بہت بڑے مجتہد بھی تھے احناف کے اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، یہ ان کا رسالہ ہے۔ اما بعد فیقول افقر عباد اللہ الباری علی ابن سلطان محمد القاری، کہتا ہے میں ملا علی قاری ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں قال الامام الاعظم والہمام الاقدم، امام اعظم نے فرمایا فی کتاب المعتبر المعبر بالفقہ الاکبر، اپنے کتاب معتبر کتاب جس کا نام فقہ اکبر ہے، اس کی کتاب ہے ابو نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ الکوفی، جس کے یہ مقلد ہیں، افغانستان پاکستان والے سب حنفی ہیں۔ اچھا ما نسو، ان کا نس یہ ہے ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات علی الکفر نستجیر باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کفر پہ مرے، حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ، نستجیر باللہ۔ فقال شارح هذا رد من قال بأن والدي الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الایمان، اس کتاب کے شارح نے لکھا ہے کہ یہ رد ہے بھائی، کہ جو بھی شخص کہتا ہے کہ وہ مسلمان مرے نستجیر باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی بات کے ابو حنیفہ نے رد کیا۔ وعلى من قال مات على الكفر ثم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا لهما فاحياهما الله واسلما ثم مات على الايمان، اور جو شخص کہہ دے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے کفر پہ مرے تھے، پیغمبر نے دعا کی، وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، دوبارہ مر گئے، وہ اس کی بھی رد ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے ملا علی قاری؟ فاذا عرفت فنستدل على مرام الامام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنه واتفاق الائمه الاعلى، کہتا ہے ہمارے علماء سب کا اجماع ہے اس مسئلے پر، علماء سب کا اجماع ہے یہ اس مسئلے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نستجیر باللہ مشرک کافر مرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آل ابراہیم سب مصطفیٰ، آل عمران سب مصطفیٰ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم عمران سے بھی بڑے ہیں، وہ کس خاندان؟ انما المشرکون نجس، پیغمبر کو نجس زیادہ نستجیر باللہ ان لوگوں نے بنا دیا۔ اوکے نہیں یہ ایسا تو نہیں ہے، اس میں ہم لوگ سکوت اختیار کرتے ہیں، سکوت اختیار نہیں، سکوت اختیار کرتے ہو، سکوت اختیار کرتے ہو۔ میں تمہیں مسلم صحیح ہے سب یا غلط ہے؟ نہیں مسلم صحیح ہے، مسلم صحیح ہے، اچھا مسلم صحیح ہے، مسلم صحیح ہے، سن لو مسلم صحیح ہے، مسلم بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلم ابھی پھر میں اس پر ایک منٹ میں مسلم دکھا دیتا ہوں، مسلم دکھا دیتا ہوں۔ وہ جو کتاب نے پیش کیا اس نے دونوں کو بولا آپ لوگ اس رد کرتے، اس جو رد کے زد میں آتا ہے وہ کیا؟ وہ جو کتاب آپ نے ابھی دکھایا مجھے، ہاں ملا علی قاری والا، ہاں اس میں کیا ہے؟
وہ خود ادھر کہہ رہا تھا کہ آپ نے پڑھا کہ ہم لوگ اس کو رد کرتا ہے، اس میں ہم لوگ کا اتفاق نہیں ہے، اس نے لکھا تھا. کہتا ہمارا اجماع ہے بھائی، آپ نے سنا نہیں؟ کہتا ہے میں کہا ادھر لکھا ہوا تھا بھائی، اس نے کہا کہ سب ہمارے علماء اعلام کا اجماع ہے. میں نے دکھا دیا، دوبارہ تم ریپلے کر کے دیکھ لینا. اچھا میں مسلم کی طرف آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا مسلم کہاں گیا بھائی؟ مسلم میں یہ مسلم جو کتاب ہے ان لوگوں کے نزدیک سب سے صحیح ترین کتاب ہے. قرآن مجید اور بخاری کے بعد یہ سب سے ان کا اجماع ہے. اور خود مسلم اپنے مقدمے میں کہتا ہے کہ اس میں سب احادیث اجماعی ہیں. اچھا اس میں ملاحظہ فرماؤ، صحیح مسلم ہے بھائی، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر. اچھا دار الفکر میں سنت کب چپیا؟ سنت 2010 میں چپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، یہ صفحہ نمبر 127 ہے. صفحہ نمبر ہے 127. بیان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم میں، اس کو شفاعت، اس کے کسی شفاعت کا فائدہ بھی نہیں پہنچتا. اس سے کیا مراد لے رہا ہے کہ کفر پہ جو مرتا ہے. والدین ادھر کہاں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں؟ پڑھنے دو. جو کفر پہ مرتا ہے وہ نار میں، جہنم میں، اور اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اور اس کے اقارب جتنے مقرب ہو اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. انس روایت کرتا ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انس کہتے ہیں ایک شخص آئے پیغمبر کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی فی النار. قال فی النار، تیرے والد کہاں ہیں؟ جہنم میں. فلما قفا دعاہ، جب وہ واپس گیا تو اس کو بلایا، واپس آ جاؤ. واپس آ گیا. فقال ان ابی و اباک فی النار، تو اس سے کہہ دیا کہ بھئی تیرے باپ میرے باپ ایک ساتھ ہی جہنم میں. اب بولو بھائی، تم نے مشرک بنا دیا پیغمبر کو، نہیں بنا دیا پیغمبر کے والد کو. کٹ گیا جی. اچھا جی، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی شیعہ بن جائیں. یہ نہ ہو کہ وہ مر جائیں، زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے. کم سے کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کی گستاخی سے تو بچ جائیں گے بھائی، باخدا. کیونکہ یہ کتابیں اہل سنت کی کتابیں، اور نام رکھا ہوا ہے صحیح مسلم، صحیح بخاری. ہم پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے کہ صحیح کی اگر تعریف کی جائے، صحیح کی تعریف جو ہے اس کی نفی کی جائے کہ ایک صحیح ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک غلط ہوتا ہے. غلط کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے، اور صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ویلڈ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی بات کو مانا جائے گا. اور غلط کی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو بالکل نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جس کتاب کا نام ہی صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، تو پھر اس کے اندر سے یہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر عوام تو اپنی آخرت بچائے گی نا. چھوڑے شیعہ سنی کے چکر کو، اپنی آخرت بچائے، اپنے عقیدے کو درست کرے. زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے بھائی. تو یہ اس چکر میں نہ رہیں کہ بھائی شیعہ جو ہے، شیعہ کا عقیدہ اہل بیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا، ان مولویوں سے بہت بلند ہے، ان کتابوں سے بہت بلند ہے. شیعہ کتب میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عزت، اتنی تعریف، اتنا مقام ہے کہ یہ اسی لیے تو کہتے کہ جو ہے نا شیعہ جو ہے یہ غالی ہیں، یہ آگے بڑھ جاتے، غلو کرتے ہیں. حالانکہ وہ ان کی تعریف یہ سمجھ نہیں پاتے یہ مولوی لوگ. اور اچھا خیر، شروع میں ہم نے جو اہل سنت کا مولوی دکھایا تھا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ویڈیو آپ کو مکمل دکھائیں گے. تو یہ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں، بسم اللہ. اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں یہ جو کیا کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ، یہ خود ہی بتا رہے ہیں. بسم اللہ. غیرت نام کی تو تمہارے خمیر میں رتی بھی نظر نہیں آتی، پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں. یہ عشق ہے. ایک طرف نالین کو اٹھا کر ماتھے پر لگاتے ہو، اور والدین کے بارے میں تمہارے مزاج بگڑ جاتے ہیں. معاویہ کا عرس بناتے ہو، والدین مصطفیٰ کا عرس نہیں مناتے ہو. بے شرمو، کچھ تو غیرت کرو یار. کیا معاویہ کے برابر بھی نہیں والدین رسول؟ تمہارا یہ نالین پاک
کوئی یہاں رکھنا یہاں رکھنا یہاں رکھنا، یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے، شیطانی تصور دین ہے جو تم لوگوں کو پیش کرتے ہو۔ والدین کی تکریم تمہیں ناگوار گزرے، ان کا عرس نہیں ہے، اور دشمن اہل بیت رسول کا عرس جو ہے وہ بناتے ہو۔ شرم سے مر جاؤ یار، اور تم وہ ظالم لوگ ہو کہ 1000 سال تک تمہارا مذہبی شعار رہا، تم والدین رسول کو کفر کی گالی دیتے رہے ہو۔ آج بھی تمہاری کوئی تفسیر ایسی نہیں جس میں والدین رسول کے لیے گالی کا لفظ نہ ہو، کفر کی گالی کا لفظ نہ ہو۔ آج بھی اردو کی تفسیریں ہیں یا عربی کی تفسیریں ہیں، میری تو بھی الحمدللہ تعالیٰ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ یہ سالی تفسیر پر ہے۔ میں نے 1200-1300 سال کے تفسیری اثاثے کو پڑھا ہے، کنسلٹ کیا ہے اور کچھ جائزہ لیا ہے، وہ لکھا ہے، میرا تھیسس ہے یہ کہ کس کس دور کے اندر کس کس مفسر نے کس کس ذہانت سے کس کس اسلوب سے نقطہ نظر سے متاثر ہو کر کیا کیا لکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سب چیزیں، قرآن کریم کے لطیف اور نفیس مزاج سے آپ لوگ کھیلتے رہے ہیں۔ بتائیے یہ جو سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت کریمہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم، آپ کے تفسیری اثاثے کے مطابق یہ 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے نازل مانی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ ہے آپ کا نبوی دین، اس کو نبوی دین کہتے ہیں۔ اور رسول تو کسی کی ماں کو کوئی کسی کو گالی نہیں نکالنے دیتے، تم رسول کی ماں کو وہ بھی کفر کی گالی دیتے ہوئے شرم سے مر نہ گئے تم لوگ؟ تو یہ اہل سنت کے مولانا صاحب ہیں، اور یہ اپنی ہی کتابوں کے بارے میں اور اپنے ہی مولویوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شرم کرو اور دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اسی لیے ابھی پتہ چلا کہ اسی لیے یہ حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اسی لیے یہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب سمجھ آئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ آپ سرکار کے ساتھ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، اسی لیے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں یہ ان کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کو امیر ماننا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کو یہ کہنا چاہیے حضرت امیر المومنین امام حسین علیہ السلام، ان کو یہ کہنا چاہیے حضرت امیر المومنین حضرت امام حسن علیہ السلام، کہ امام حسن ہمارے امیر المومنین ہے، امام حسین ہمارے امیر المومنین ہے، مولا علی ہمارے امیر المومنین ہے۔ یہ ان کے لیے حضور نے یہ بھی کہا ہے، حضور پاک سرکار فرماتے حسنین کریمین جنت کے سردار ہیں، تو بھئی جنت کے سرداروں کو امیر المومنین بناؤ۔ مولا علی علیہ السلام من کن تو مولا فاز علی مولا، ان کو امیر المومنین بناؤ، نہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو بھائیو، ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ یہ شیعہ سنی کے آگ میں کہیں اپنے دین کے عقیدے سے جو ہے نا وہ پیچھے نہ رہ جانا، اپنی آخرت نہ تباہ کر بیٹھنا مولویوں کے پیچھے لگ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائیے، آپ کے آگے ہاتھ باندھے ہیں۔ خدا را جو جنت کے جن کے لیے یہ کہہ دیا حضور پاک سرکار نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو امیر المومنین کیوں نہیں کہتے؟ من کن تو مولا فاز علی مولا، حضور کہتے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بھی جو حضور کو مولا سمجھتا ہے وہی مولا علی علیہ السلام کو مولا سمجھے گا۔ تو آج جو مولا علی علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے، سمجھ لو حضور کی عزت نہیں کرتے، تو اسی لیے تو مولا علی علیہ السلام کو امیر المومنین نہیں کہتے۔ حضور کے بعد ان کو چاہیے نا کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا، آج اس کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہونا چاہیے، لیکن علی مولا کو امیر المومنین نہیں کہتے، کسی اور کو کہتے۔ یہ آپ کو سوچنا چاہیے، آخر آخرت کا مسئلہ ہے، آخر مرنے کے بعد یہ عقیدہ حضور کے آگے آپ کا پیش ہوگا کہ آپ کس طرف دنیا میں کس طرف آپ کی رغبت رہی ہے، کس طرف جاتے رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے راستے کی طرف جاتے رہے ہیں یا کہ اہل بیت کے دشمنوں کے راستے کی طرف جاتے رہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد نمازیں آپ کی ویلڈ ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا عقیدہ درست ہوگا، پھر ہی اس کی عبادت مانی جائے گی نا۔ جب ایک انسان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے
تو وہ نمازیں پڑھی جائے اس غلط عقیدے سے، تو آپ مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ وہ ویلڈ ہوں گی، وہ مانی جائیں گی؟ جب ایک انسان کی سمت ہی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو دکھانے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ اہل سنت کے مولوی خود مان چکے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی میں 1300 سال 1200 سال پیچھے جا کے میں نے بڑی ڈیپلی ریسرچ کی ہے کہ یہ جو ہے نا کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں، اور اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس نہیں مناتے، ان کے جو مخالف ہیں ان کا عرس مناتے ہو، تو پھر کیا حضور پاک سرکار سے آپ کی محبت کی کیا دلیل ہے؟ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اینڈ سکریم میں پلے لسٹ ہے وہ لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب الزمان، یا امام مہدی علیہ السلام، یا قائم آل محمد، اللہ جل یا حجت اللہ یا بقیت اللہ۔